اتنا پریشر تھا کہ میں نے آج صبح کی نماز کے بعد ایک دفعہ میں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے. یہ اس طرح ہے سول سروسز کی ہر جاب کہ آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کے آپ کو بغیر کسی ریسورسز کے چھوڑ دیا جاتا ہے اور آپ سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ بہت بڑی توپ چلائیں گے اینڈ ایوری تھنگ از کینسل. بچپن سے ہی ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کا سب سے مشکل امتحان CSS ہے اور کہا جاتا ہے کہ اسے ہر کوئی پاس نہیں کر سکتا کیونکہ کامیابی کے لیے آپ کو بہت محنت کی ضرورت ہوتی ہے. 100 میں سے 90% لوگ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ اس امتحان کو پاس کر لیتے ہیں تو آپ کی زندگی مکمل طور پر بدل جاتی ہے. آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے اچھی گاڑی اور سب سے اہم پروٹوکول ملتا ہے. ضروری ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ پروٹوکول اس پروٹوکول میں ہمارے لیے راستہ بھی صاف ہونا چاہیے, ہمارے ساتھ کانسٹیبل بھی ہونے چاہیے, ہمارے ساتھ باقی چیزیں بھی ہونی چاہیے. اور اگر آپ کو کوئی اچھا ڈپارٹمنٹ مل جائے تو آپ کی لائف سیٹ ہو جاتی ہے اور اس نوکری کو حاصل کرنے کے بعد لوگ آپ کی بہت عزت کرنے لگتے ہیں. لیکن 100 میں سے 10% لوگ CSS یا کوئی بھی صوبائی امتحان اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ اچھی پالیسی, پبلک ایڈمنسٹریشن, ڈیولپمنٹ پلاننگ, کرائسس مینجمنٹ اور پبلک ویلفیئر یعنی کہ لوگوں کی خدمت کے لیے کرنا چاہتے ہیں. زیادہ تر ہماری سوسائٹی اس بات پر زور دیتی ہے کہ یہ نوکری آپ کی ذاتی زندگی بدل دیتی ہے نہ کہ دوسروں کی. لیکن وہ نہیں جانتے کہ شاید اس نوکری کو حاصل کرنے کے بعد پاور اور پروٹوکول تو مل جائے لیکن آپ کی زندگی میں غلامی کا آغاز ہو جاتا ہے. اس غلامی کے سفر کو صحیح سے سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا تاریخ کے پنوں کو پلٹ کر ماضی میں جانا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ یہ سفر کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے. اس کا آغاز 1853 میں برٹش کالونیل ایرا سے ہوتا ہے جسے ایسٹ انڈیا نامی ایک کمپنی نے سٹارٹ کیا تھا. اسے اس وقت ICS یعنی انڈین سول سروسز کا نام دیا گیا تھا. آزادی کے بعد انڈیا اس کا نام بدل کر CSE یعنی سول سروس ایگزامینیشن رکھ دیتا ہے جسے UPSC کنڈکٹ کرتا ہے. پاکستان اسے بدل کر CSP اور بعد میں بدل کر CSS یعنی کہ سینٹرل سپیریئر سروسز رکھ دیتا ہے جسے FPSC کنڈکٹ کرتا ہے. تو مختصراً یہ انگریزوں کا لایا گیا ایک سسٹم تھا جس کے ذریعے انگریز اپنی پالیسیز لاگو کرتے تھے اور ہندوستان کے اوپر حکومت کیا کرتے تھے. کہ گورا تو آپ کو کنٹرول دے ہی نہیں رہا تھا کوئی اور, ڈیموکریسی تو تھی نہیں یہاں پہ. تو انہوں نے تقریباً 20-30 کروڑ کی آبادی کو رول کرنے کے لیے یہی سروس ریز کی تھی. جو ڈائریکٹلی انگیجنگ فورس تھی وہ یہی لوگ تھے. تو ان کے پاس ایک پاور, ایک اقتدار بھی تھا ایک لحاظ سے. انگریزوں کے جانے کے بعد اس سسٹم کو ختم نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو کنٹینیو رکھا جاتا ہے. آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد ان آفیسرز کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن حاصل ہوتی تھی. لیکن اس کفن میں آخری کیل پاکستان پیپلز پارٹی کی دور حکومت میں ٹھوکی جاتی ہے جب امینڈمنٹس کر کے ان آفیسرز کو پولیٹیشین کے ماتحت کر دیا جاتا ہے. تو اگر آج کے حساب سے ہم دیکھیں تو یہ وہی سسٹم ہے جس کے پیچھے پہلے انگریز تھے اور آج پولیٹیشین ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے یہ انگریزوں کے جائز ناجائز کام لاگو کیا کرتے تھے اور اب ان پولیٹیشینز کے اور طاقتور افراد کے. کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سسٹم کیسے ان آفیسرز کو اپنا غلام بناتا ہے؟ ذرا سوچیں, آپ 4 سے 5 سال مسلسل محنت کے بعد یہ امتحان پاس کرتے ہیں اور جیسے ہی جاب سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو وہ کام کرنے ہیں جو آپ سے کم پڑھے لکھے لوگ اور ان پڑھ پولیٹیشینز کہیں گے. حاصل کرنے پر انہیں شیلڈ, CC1 سرٹیفکیٹ اور 10,000 روپے کیش انعام سے نوازا جاتا ہے. اب آپ کے پاس 2 راستے ہوتے ہیں. پہلا راستہ جو کہ بہت ہی آسان ہے اور اس میں آپ نے وہ سب کچھ کرنا ہوگا جو یہ لوگ کرواتے رہیں گے اور اس کے بدلے میں آپ کو وہ سب کچھ ملے گا جس کا آپ نے سوچ کے یہ نوکری حاصل کی. چلیں ذرا جانتے ہیں کہ ان آفیسرز کو کیسے نوازا جاتا ہے ان کی غلامی کے بدلے میں. ان آفیسرز کی تنخواہ کہنے کو تو شاید 1,00,000-1.25 ہی ہوگی, لیکن اس کے علاوہ جو کچھ بھی انہیں دیا جاتا ہے وہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے. کمشنر سرگودا, اب دیکھیے اس کے گھر میں گندم کاشت ہوتی. ان کو اچھے اور مہنگے علاقوں میں گھر اور پلاٹس دیے جاتے ہیں. ان کی گاڑیوں کا تیل, گھروں کی بجلی, بلکہ ہر چیز گورنمنٹ ادا کرتی ہے اور حتیٰ کہ اگر ان کے بچوں سے کوئی جرم بھی ہو جائے تو انہیں کچھ نہیں کہا جاتا بلکہ گورنمنٹ انہیں پروٹیکٹ کرتی ہے. اب آتا ہے دوسرا راستہ جس میں آپ ریزسٹ کرتے ہیں یا اس سسٹم کو چینج کرنے کی بات کرتے ہیں, کیونکہ آپ ان لوگوں میں سے ہوتے ہیں جو واقعی پبلک سروس کی غرض سے آتے ہیں اور اس ریزسٹنس کے نتیجے میں آپ کی زندگی مشکل کر دی جاتی ہے
या तो आपको ट्रांसफ़र करके ऐसी जगह फेंक दिया जाता है जहां आप कुछ न कर सकें। फुल फाइनल अपनी तरक्कियों तक पहुंच चुके हो, तब भी आपकी ये औकात है कि आप 2 महीने में ट्रांसफर हो सकते हो। एक किसी को सिर्फ ख्याल आना है इस पर डालो। या आपको धमकियां और इतना प्रेशराइज किया जाता है कि आप डिप्रेशन और एंजाइटी में चले जाते हैं। मुझे एक अफसर को उसने फ़ोन करके कहा कि यार मुझे तो पागल खाने में आप जमा करवा दे। मेरी तो हालत ये हो गई है, मैं सोच क्यों अभी सर्विंग है, पोस्टिंग नहीं मिल रही। अयान अली केस में जिस कस्टम ऑफिसर ने उसे गिरफ्तार किया था, उसे इतना प्रेशराइज और धमकियां दी जाती हैं, और जब वो बात नहीं मानता तो उस कस्टम ऑफिसर को मरवा दिया जाता है। ऐसी कई मिसालें हैं। कई लोगों ने इस सिस्टम से तंग आकर खुदकुशी कर ली। ऐसी कई मिसालें हैं जिन्होंने इस सिस्टम से तंग आकर मुल्क छोड़ दिया और बाहर जाकर ट्रक ड्राइवर की नौकरी करने लग गए। ये नौकरी नहीं थी करनी, इसमें मैंने असेंबली भी देख ली थी कैसे चलती, एग्जीक्यूटिव भी देख लिया था कैसे चलता है, अदारे भी देख लिए थे कैसे चलते हैं। लेकिन ये सब कुछ मीडिया पर नहीं दिखाया जाता। इसको देखने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी को हर्ट करना या डिस्करेज करना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि अगर आप कमीशन का इम्तिहान इसलिए देना चाहते हैं, आप इसलिए देना चाहते हैं कि आपको एक अच्छा घर, गाड़ी, बंगला, पावर मिल जाए, तो मुमकिन है कि आपको ये सब कुछ हासिल हो जाए, लेकिन रहेंगे आप गुलाम ही। और अगर आप इस सिस्टम को चेंज करने के लिए आ रहे हैं तो ध्यान से, क्योंकि सिस्टम चेंज करने वालों की तादाद सिर्फ 10% है, जबकि मुकाबिल 90% लोग ऐसे हैं जो इस सिस्टम के साथ चलने के लिए राजी हैं। अगर इस सिस्टम को चेंज करना है तो 90% लोगों को भी 10% लोगों वाली लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, तब जाके हमें रिजल्ट मिलेगा। और अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो फिर यही 4-5 साल अपने बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट करें और अपनी बिजनेस एम्पायर बनाएं और एंजॉय करें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।